نیب آرڈیننس پہ بحث جاری ہے، اپوزیشن بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جبکہ این آر او پلس بھی نیب آرڈیننس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ پہلا این آر او ہے جو کہ حکومت اپنے آپ کو دینے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ اپوزیشن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ حکومت نے شاید یہ سوچا ہو کہ جب نیب آرڈیننس آئے گا تو اپوزیشن بڑا خوش ہوگی، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے ممبران کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، تو وہ شاید نیب آرڈیننس کو اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اپوزیشن کا احتجاج، اور اپوزیشن صرف مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، رہبر کمیٹی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اکرم درانی صاحب نے کیا کہا نیب آرڈیننس کے حوالے سے، اور ساتھ میں اسفندیار ولی صاحب کے بیانات سامنے آ گئے۔ تو اپوزیشن نے اجتماعی طور پہ نیب آرڈیننس کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا اور احتجاج کرتے ہوئے نظر آئی، جس سے یہ تاثر ملا کہ اپوزیشن نیب آرڈیننس کو قبول نہیں کر رہی۔ ویسے تو نیب کو بذات خود ایک ادارے کے تسلیم کرنے کے حوالے سے ان کا موقف سامنے ہے، لیکن نیب آرڈیننس کو قمر زمان قاہرہ صاحب کو سنیے کہ وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کہا تھا یہ سیکنڈ فیز ہوگا اور تھرڈ فیز میں یہ حکومت چلتی ہوگی، اور حکومت کی گھبراہٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ حکومت کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا، آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو بڑی تنقید ہوئی۔ ہم نے کہا کہ نیب کے آرڈیننس میں اصلاحات چاہیے، تو کہا گیا کہ یہ این آر او مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم سینٹ میں ہمارا بل آ گیا ہے، اس پہ ڈسکس کر لیں، تو ہماری بات ماننے سے انکار، بلکہ گالی گلوچ شروع ہو گئی۔ آج اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اسی نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، تاکہ معلم جبا کا کیس ہو، بی آر ٹی پشاور کا کیس ہو، یا باقی ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے تو رہنماؤں کے اوپر جو کیس تھے، ان کی عدالتوں میں جب وہ گئے ہیں، ان کی بیٹیں ہوئی ہیں، تو جو عدالتوں نے کہا ان کی فیٹ نظر آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس آرڈیننس کے بعد جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ نیب فوج کا احتساب نہیں کر سکتی، عدلیہ کا احتساب نہیں کر سکتی، حکومت کا احتساب نہیں کر سکتی، ان کے اتحادیوں کا احتساب نہیں کر سکتی، بیوروکریسی کا احتساب نہیں کر سکتی، کاروباری لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتی، صرف اپوزیشن کی 2 جماعتیں رہ گئی ہیں، اب نیب صرف ان کا احتساب کرے گی۔ اور جب مراد سعید صاحب اور شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کریں، اور پریس کانفرنس کا لب و لہجہ اور پریس کانفرنس کے نکات جو ہیں وہ نیب آرڈیننس کو ڈیفینڈ کرنے کے علاوہ آپ کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس بنیادی طور پر کیا چیز ہے، اور جب مراد سعید صاحب ہوں یا شہزاد اکبر صاحب، شہباز شریف صاحب سے لے کے اور آصف زرداری، اگر ان کا آپ سن لیں کہ وہ ان کی جو پریس کانفرنس کا اگر آپ تجزیہ کریں یا آپ احاطہ کریں، تو آپ کو شاید یہ نظر آئے گا کہ یہ صرف آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دائرے کار میں احتساب کرنے کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید احتساب اسی کا نام ہے۔ اگر ایمانداری سے اس میں بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بالکل آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر تعاون کرے گی، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، اس کے اندر بہتری کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں، لیکن ابو بچاؤ مہم کے اوپر کوئی تعاون نہیں ہو سکتا، وہ ایک بڑی واضح بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف احتساب نہ صرف اس کا نعرہ ہے، بلکہ یہ ہماری پارٹی کے ایمان کا حصہ ہے۔ احتساب سے ہم بالکل نہیں ہٹ سکتے، اور احتساب بالکل ہوگا، کرپٹ کا احتساب ہوگا، کرپشن کا احتساب ہوگا۔ باقی جو اداروں کو ان کی ساکھ جہاں پہ ہم بحال کر رہے ہیں، تحقیقاتی اداروں کو، اسی طرح سے ملک کے جو باقی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، اس کے اندر بھی اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے، بزنس کمیونٹی کے اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے۔ جو 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی شہباز شریف کے کیس میں، ایک ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس کو تعینات کیا جاتا ہے، اور ایک ڈائریکٹر پلاننگ اور اسٹریٹجی کا نام دیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال یہ بھی جنم لیتا ہے، جس طرح کے بحث ہو رہی ہے،
کہ وزیر اعلیٰ تھا, اس کے پاس اختیار تھا ان کی تعیناتی کا. لیکن ہوتا کیا ہے, پھر آپ یہ دیکھتے کہ فیک کمیاں بھی بنائی جاتی ہے, فرنٹ مین ہوتا ہے, فرنٹ کمیاں بھی آپ کے سامنے آ جائی, اور پھر 200 کے قریب ٹیٹیاں آتی ہے, اور ان ٹیٹیوں کا جو پیسہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلٹ پروف گاڑی میں, جو کہ شہباز شریف کی گاڑی ہوتی ہے, اور سی ایم کی رہائش گاہ پہ وہ پیسہ پہنچایا جا رہا ہے. اب جب اس میں کرپشن کی ایلیمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور پیسے کی گہرائی میں آپ جاتے ہیں, تو یہ پیسہ پاکستان تب آتا ہے جب شہباز شریف نے اپنی بیگم کے لیے کوئی جائیداد خریدنی ہو, حمزہ شہباز نے جائیداد خریدنی ہو. تو ایک تو تعیناتی انہوں نے کر دی, لیکن کس طرح سی ایم کے آفس کو پرائیویٹ بندے فرنٹ مین رکھ کے فرنٹ کمیاں بنائی, اور اس کے اوپر پاکستان کے جو لوگوں کے اوپر لگنے والا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا. اور اگر آپ نیب آرڈیننس کا تجزیہ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ نیب آرڈیننس یعنی بذات خود جب اداروں کے استحکام کی ہم بات کرتے ہیں تو اداروں کے استحکام کی بات کرتے کرتے ہم آرڈیننس کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, قومی اسمبلی, سینیٹ کو آپ ادارے کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو آپ جب آرڈیننس لاتے ہیں تو بذات خود ایک تکراری قسم کی آپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے اور ملک کے وزیر اعظم, پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر یہ بڑا الزام لگتا ہوا آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو کم حیثیت دی ہے. وزیر اعظم صاحب خود پارلیمنٹ کے اندر کم آتے ہیں, اور ساتھ میں پورے کا پورا جو ریاست کا نظام ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے چلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو یہ تو ایک نقطہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ نے یہ کام کیا. دوسرا نقطہ آپ دیکھیں نیب کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. یہ صرف آج کے حوالے سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے جب شہزاد اکبر صاحب یا مراد سعید صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایم بی آر کے دائرہ کار میں کیا آ رہا ہے, نیب کے دائرہ کار میں کیا آئے گا. لیکن پہلے دن سے ہی نیب کا جب بنیاد نیب بنائی گئی پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے دوران تو نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے اور یہ نیب کے ادارے کی تشکیل سامنے آئی کہ صرف اور صرف سیاستدانوں کا, اور وہ بھی اپوزیشن کا احتساب ہوگا. وقت کی جو بھی حکومت ہے وہ اپوزیشن کا احتساب کرے گی نیب کے قوانین کے تھرو. تو یہ ایک ذریعہ تھا اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانے کی. یہ ایک صورتحال تھی جو پہلے دن سے ہی ہم سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے, سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. لیکن ساتھ میں جب یہ وقت اور آج کے دن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اگر نیب کی صورتحال آپ دیکھیں, آپ بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی خودکشی کو سامنے رکھیں, آپ پروفیسرز کی لاشوں کو لگی جو ہتھکڑیاں ہیں وہ آپ یاد کریں, اور اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہیں جو نیب کے ذریعے ہو رہی تھی. اور ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے سنتے بھی تھے اور ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے بھی تھے کہ نیب جس طریقے سے آگے جا رہی ہے اس طریقے سے صرف اور صرف معیشت کو نقصان نہیں بلکہ اداروں کو نقصان ہو رہا ہے اور اداروں کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو نیب پہلے دن سے ہی ایک متنازع کردار ادا کرتے ہوئے نظر آیا, اور ہم نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ رد عمل کتنا تھا. ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو معیشت کو کتنا نقصان ہوا, اور معیشت کے نقصان کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نیب کے چیئرمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل اٹھا کے دیکھیں تو جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کی تردید سامنے نہیں آئی, جاوید چودھری صاحب نے تردید نہیں کی. تو یہ چیز بھی متفقہ طور پہ سامنے آئی کہ اگر آپ نے اپوزیشن کا احتساب جاری رکھا تو چیزیں چلتی رہیں گی, اگر آپ نے حکومت کی طرف جو آپ بحیثیت نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ نیب آرڈیننس آ گیا. لیکن جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کو بنیاد بھی بنائے تو بھی رد عمل آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کی طرف نہیں جانا, اس طرف نہیں جانا ہے جہاں پہ حکومت ہے. عمران خان صاحب کے بیانی کو کتنا نقصان ہوا آپ یاد کریں تھوڑا. عمران خان صاحب اپنے خطاب کے اندر بار بار کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے, یہاں ابھی بھی اپنے خطاب کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں کہ احتساب ہر صورت میں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کا جو منشور ہے بنیادی طور پہ جو ووٹ لیا ہے عوام سے وہ احتساب کے نام پہ لیا ہے. عوام نے یہ تو نہیں صرف کہا کہ احتساب کا جو مقصد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کا صرف احتساب ہو. احتساب کا مقصد تو وسیع ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے عمران خان صاحب کو مختلف پروگرام کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر وہ
NRO دیں گے تو یہ غداری کریں گے، اور بہت سارے ایسے بیانات ہیں عمران خان صاحب کے. لیکن آج جب نیب آرڈیننس سامنے آ رہا ہے تو نیب آرڈیننس کے ذریعے پہلا جو نقطہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہی نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا احتساب تو ہو چکا یا احتساب تو جاری ہے. جیسے مراد سعید صاحب، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمانتوں میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. تو اپوزیشن یعنی نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، آصف زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ، اور بہت سارے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو ملا لیں، جتنے بھی اپوزیشن کے نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کتنے کیسز ہیں. لیکن جب باری ہواؤں کے رخ کی تبدیلی کی ڈسکس ہونے لگی تو نیب آرڈیننس آ گیا. یعنی حکومت اور خاص طور پہ KPK کے اندر آپ بہت سارے کیسز ہیں جن کا ذکر ہوا کہ آپ کو ان کو بھی احتساب کے دائرے کار کے اندر لانا ہے، تو نیب آرڈیننس آ گیا. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا، لیکن ساتھ میں نیب کے ادارے کو نقصان پہلے دن سے ہی ایک تکراری ادارے کے طور پہ جس طرح متعارف کیا گیا تھا اسی طور پر وہ آگے بھی بڑھا. اس میں کوئی بھی تبدیلی سامنے نہیں آئی، اور صرف اپوزیشن کا احتساب کرتے ہوئے نیب نظر آئی. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا گیا، آرڈیننس کے ذریعے یہ ساری چیزیں لائی گئی. تو عمران خان صاحب کی حکومت جب یہ نیب آرڈیننس کے ذریعے آگے چلے گی تو جب یہ احتساب کا نعرہ لگائیں گے تو احتساب کے دائرے کار کے اندر صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نظر آئے گی، کیونکہ معیشت کا ایک سلوگن سامنے لے کے یہ چیز عمران خان صاحب نے تو ٹیکسز کے دائرے کار میں بھی کہا تھا کہ ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، تو پھر احتساب اگر ان کو چھوڑ دیں گے یعنی بزنس کلاس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ نیب کے دائرے کار میں نہیں آئیں گے. اور ساتھ میں جو وقت کے حکمران ہیں وہ نیب آرڈیننس کے ذریعے ان کو بھی نکال دیا گیا، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اگر ان کو دیکھیں وہ تمام کے تمام دائرے کار سے نکال دیے جائیں گے، احتساب کے دائرے کار سے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون ہو، جیسے کہ شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے سن لیا، تو یہ صرف دائرہ کار جو ہے احتساب کا وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی دو پارٹیوں کے ارد گرد گھومے گا. تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو زیادہ طاقت نہیں ملے گی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب بنیادی طور پہ بنایا گیا ایک ادارہ نواز شریف صاحب سے انتقام لینے کے بنیاد پہ پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا، یعنی اپوزیشن سے انتقام اور اپوزیشن کا احتساب. تو یہ کہیں بھی تقویت نہیں حاصل کر پائے گا عوام کے اندر. اور یہ چیز تو آپ نے خود سن لیا کہ چودھری فواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ FIA اور نیب کو ملا کے ایک ادارہ بنا دیا جائے. تو یہ تو وقت کے حکمران اور وفاقی وزیر بذات خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اب کام کا شاید نہیں رہا اور ایک ادارے کے طور پہ متعارف کرایا جائے. تو ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اپوزیشن کا احتساب کرنے سے معیشت کا اعتراف آپ نے خود کر لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا معیشت بیٹھ جاتی. اگر آپ آگے چلتے اور اپنی ضد اور اپنی انا سے اگر تھوڑا سا ہٹ جاتے تو شاید معیشت اور آگے چلتی اور بہتر چلتی. اور ساتھ میں آج ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں، قانون کو بھی سمجھیں اور ذہنی طور پر تمام صورتحال کو سامنے رکھ کے اور ایک وقت کے مدبر سیاستداں کے طور پہ چیزوں کو دیکھیں تو شاید سیاست بھی بچ سکے اور پارلیمنٹ کو بھی زیادہ عزت اور توقیر ملے.